مسلمہ یعنی مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، ہم ہو کہ آپ ہوں، اس لیے کہ ہم گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں، پبلک میں رہنے والے لوگ ہیں، عوامی مسائل کو روزانہ سننے والے لوگ ہیں، اس لیے میں چند مسائل پیش کر کے اس کا حل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کم یا زیادہ سب کے مسائل ہیں۔ کوئی شخص بیماری سے جھج رہا ہے، کسی کے یہاں گھر کے اندر ایسے مریض بستر پر پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر ان کا علاج کرتے کرتے انسان تھک گیا ہے۔ کوئی تو بندہ ایسا ہے کہ خود کے علاج کرتے کرتے انسان تھکا ہوا ہے۔ کہیں تو ایسا ہے والدین کی بیماریاں ہیں، بچوں کی بیماریاں ہیں۔ اسی طریقے سے روزی روٹی کا مسئلہ روزانہ ہمیں بے چین کرتا ہے، ہمیں بے قرار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آج ہمارا نوجوان علماء سے گزارش کرتے نظر آ رہا ہے، حضرت دعا کر دیجئے کوئی اچھا سا بزنس ہو جائے، کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ یعنی کہ آج قوم مسلم بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد روزی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی فائل روزانہ لے کر کے جاتے ہیں اور منہ اتار کر کے واپس آتے ہیں۔ ایک طرف تو بیماریوں نے توڑ دیا، ایک طرف تو اللہ اکبر روزی روٹی کے مسائل ہے، ایک طرف تو اولاد کا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جن کو اولاد ہیں، اولاد باغی ہیں، اولاد بغاوت کر رہی ہے، اولاد جن کو نہیں ہے وہ تو اس لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اور جن کو اولاد ہے وہ موٹے موٹے آنسوؤں سے یوں رو رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک ماں باپ کہتے ہیں اگر پیدا ہو کے مر جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ صورتحال ہے، اولاد ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹیاں ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹے ماں باپ کو رلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ مسائل اتنے ہیں کہ اگر مسائل کا ذکر کریں تو مسائل کا ذکر کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے۔ یہ گھنٹے بھر کی محفل کی کیا حیثیت ہے؟ غرض کے روزی روٹی ایک طرف، صحت کا معاملہ ایک طرف، بچوں کے رشتوں کے معاملے ایک طرف، اور اس کے بعد پوری دنیا کو ظالم حکمرانوں نے اپنے اندر جکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی ایک ملک کی بات کیا کریں، اٹھتے ہوئے جنازے اور سسکتی ہوئی لاشیں، اللہ اکبر، نوجوان بچیوں کا بیوہ ہونا، ننھے بچوں کا ماں کی گود کے اندر دم توڑنا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہی مسائل ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک ملک میں ابھی چند دنوں پہلے جو انقلاب کی آواز اٹھی ہے، آپ وہاں کی کلپیں دیکھ لیں، کیا حالات ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جانور کاٹنے والی مشینوں سے انسان کے سر کاٹنے کی داستان سامنے آئی ہے۔ اللہ اکبر، جیلوں کے اندر ننگے انسانوں کو رکھا جاتا تھا، اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہے، اور بھی چیزیں۔ اللہ اکبر، آخر مجھے بتاؤ یہ مصیبتوں سے نجات کیسے ملے؟ اس لیے کہ مرض کا دکھڑا بہت رو چکے، اب اس دکھڑے سے نجات کیسے ملے؟ غربت سے نجات کیسے ملے؟ بیماریوں سے نجات کیسے ملے؟ ظالم حکمرانوں سے نجات کیسے ملے؟ در در بھٹکنے سے نجات کیسے ملے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، ہمارا مذہب آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ خالق آسمان نے اپنے محبوب آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت پر دین حق کو نازل کیا قرآن کی شکل میں، اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا قرآن رہنمائی کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ رہنمائی کرتی ہے۔ دنیا کی کتابیں فرسودہ ہو سکتی ہے، قرآن کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعلیم ہر وقت نہیں ہے، ہر زمانے میں نہیں ہے، ہر دور میں نہیں ہے، ہر عصر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مسائل کتنے
نہیں ہو. قرآن اس کا جواب اور حل پیش کرتا نظر آتا ہے. اب مجھے بتاؤ ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ تو قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر واقعی مسائل کا حل چاہتے ہو اور سنجیدہ ہو اپنے مسائل کے حل کے لیے تو قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو فرمائیں، جو مصیبت آئے، جو مصیبت تم پر آئے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ اکبر اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب عالم ما کان و ما یکون مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جو بیان فرمایا، اب ذرا توجہ سے سننا. میری قوم کے جوانوں، اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، اپنے مسائل کا حل صرف ورد و وظائف میں نہیں ہے. میں اہل سنت کے اسٹیج سے درجنوں مفتیان کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، صرف ورد و وظائف میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف تعویذات میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف جذباتی نعروں میں مسائل کا حل نہیں ہے. قرآن نے حل پیش کیا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے، تمہارا جو بدن کھجاتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے. تمہاری آنکھیں جو پھڑکتی ہے، آپ عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ملے گی، بائیں آنکھ پھڑکے گا تو غم ملے گا. یاد رکھنا آنکھوں کا پھڑکنا خوشی اور غم سے تعلق نہیں رکھتا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں آنکھیں گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے، کانٹا گناہوں کی وجہ سے چبھتا ہے. اللہ اکبر. پتا چلا جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جو تم پر حکمراں مسلط ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، روزی کی تنگی گناہ کی وجہ سے، جسم کی بیماری گناہ کی وجہ سے، جسم کی کھجلی گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا چبھنا گناہ کی وجہ سے، لائٹ بند ہو جائے گناہ کی وجہ سے، چراغ گل ہو جائے گناہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ اکبر سواری میں نقصان بھی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں یہ کاریں تو نہیں تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سواری میں نقصان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب اگر ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے تو ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس سے روشنی لے کر ہم یہ بات کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے تو کیا کھجلی بھی گناہ کی وجہ سے؟ اس کا مطلب اگر حدیث پر نظر کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کھجلی بھی نہیں آ سکتی. اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا. اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا. اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے وہ کبھی عذاب الہی کے حوالے سے بیماری میں گرفتار نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے کوئی ظالم حکمراں اس پر مسلط نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسائل پر رونا رونے والوں اپنی راتوں کا جائزہ تو لو. ہم راتیں کس طرح گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پہلے تو بادشاہ تھے نا. اللہ اکبر. یہی ملک ہندوستان ہے. کم و بیش 1000 سال تک کے اسی ملک ہندوستان پر تمہارے پروجوں نے، تمہارے پرخوں نے حکومت کی ہے. اللہ اکبر. جو آج آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ کاسے گدائی لے کر کے کھڑے رہا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کیوں؟ ہم پہلے بادشاہ تھے اور آج ہم یہاں پر غلام ہے. غلام اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں دیکھ لو اس وقت تک تم بادشاہ تھے. اللہ اکبر. اگر تم بادشاہ بن بھی جاتے تھے تو
शम्सुद्दीन अल्तमश की शक्ल में तुम तहज्जुद गुजार हुआ करते थे, तब तक तुम्हारा बादशाह तहज्जुद गुजार था, तब तक तुम इज्जत के साथ जी रहे थे, तुम बादशाह बन के जी रहे थे, दुनिया तुम्हारी गुलामी कर रही थी। और आज तहज्जुद तो दूर की बात है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए भी सिर्फ 2 रकअत के लिए आते हो। मुझे बताओ, अल्लाह के बंदो अपने अमाल का जायजा लो। अल्लाह अकबर। शम्सुद्दीन अल्तमश वो बादशाह है जिसने 4 औरतों के अलावा 5वीं किसी औरत को नजर भर करके नहीं देखा। आपसे पूछता हूं, आज 16, 17, 17 साल के लड़के जिना की फिल्में देख रहे हैं, औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं, तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा? याद रखना, दुनिया ने दुनिया में किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। अगर तुम अल्लाह के खौफ से रोने लग जाओ, आंखों में आंखें डाल करके इसलिए बात की जा रही है, तुम्हें गुलाम इसलिए बनाया जा रहा है, तुम्हें तबाह इसलिए किया जा रहा है कि अपनी रातों को देखो। हाय वो दिन गुजर गए, मुसलमानों के जवान रातों को अल्लाह के खौफ से मुसल्ले पर रोते थे तो सुबह के वक्त अल्लाह इतनी इज्जत देता था, आंखों में वो चमक देता था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता था। जब से तुम्हारे जवानों ने जिना की फिल्में देखकर आंखों को आवारा किया, आंखों को गंदा किया, आंखों को गलीज किया, आज देखो हालात क्या हो रहे हैं। रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हो। कल तक तुम दुनिया को पाला करते थे, जब तक गुनाह से बचा करते थे, आज तुम लोगों के टुकड़ों पे पलने की बात कर रहे हो। याद रखना, जब तक गुनाह करते रहोगे, बेचैनियां बेकरारियां तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक देती रहेगी। आज तुम ये कहते हो हमारी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह अकबर। जो बाप अपनी बेटी को आवारगी से न बचा सके, उसके लिए दरवाजे बंद न होंगे तो किसके लिए होंगे? यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। यहां ऐसी बेटियों ने भी जन्म लिया है कि जिसके अल्लाह अकबर, जिसकी अजमत के टंके आज तक अर्ज़े हिंद पर बजते नजर आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है औरंगजेब के घर में एक बेटी ऐसी थी जिसके लिए अल्लाह अकबर, जिसके इल्म से मुतासिर होकर ईरान से एक वफ्द चला और कहा वो लड़की का इल्म इतना अजीम है, हम उससे मुलाकात करेंगे। उस लड़की ने अपना तखल्लुस मख्फी रखा था। उसने कहा मैं मर्दों से मुलाकात नहीं करती। अल्लाह अकबर। अगर मुझसे मुलाकात करना है तो मेरी शायरी पढ़ ली जाए, जो मेरी शायरी को पढ़ लेगा वो मुझे उसके अंदर पा लेगा। लेकिन आज हमारी बेटियां गैरों के सामने खुली है, वलीमों में खुली है, बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। अल्लाह अकबर। कुल मिलाकर इख्तिसार के साथ बात बस इतनी करनी है, जब तक गुनाह करते रहोगे कहीं अमान नहीं मिलेगी। जहां गुनाह है वहां फना है। आज कहते हो सुकून नहीं, गुनाह। आज कहते हो रोजी रोटी में तंगी, गुनाह। आज कहते हो बेकरारी, गुनाह। आज कहते हो बच्चियों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, मैंने कहा गुनाह। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता, कम से कम अपने नबी की बात पर तो यकीन कर लो। कब तक गुनाह करते रहोगे? और कौन कौन से गुनाह कर रहे हो, अपने आप में डूब कर देखो। बल्कि बड़ी माजरत के साथ, वक्त होता तो तफसील से कुछ कहता, लेकिन इख्तिसार के साथ एक बात अर्ज करूं, नवाजिश, एक बात अर्ज करूं, सुने। आप सुन रहे तो अर्ज कर रहा हूं, और मिंबर से भी मुझे कह दिया गया कि आप कहें तो सुन ले। वो कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है? थोड़ा गौर से सुने। मैं कोई खतीब नहीं हूं, सिर्फ अपने दिल का दर्द लेकर आपके पास आया हूं, आप उसको सुन लें। बहुत अच्छी मेजबानी करते हैं अहले कारंजा, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अच्छा खाना खिलाना, अच्छा जो वो तोहफा पेश करना, अच्छा हार डालना, ये मेरी मेजबानी नहीं है। अगर आप अच्छे से सुन लेंगे,
اور عمل کے جذبے کے تحت اٹھیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میری اچھی میزبانی کی. آپ سن لے غور سے, مجھے بہت خوشی ہوگی. کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں؟ اور ایک بات آپ سے کہوں, اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے پلٹنے کے چانسز ہیں, اس کے رجوع کرنے کے چانسز ہیں. اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے توبہ کی طرف آنے کی امید کی جا سکتی ہے. میری قوم کے جوانوں, دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. آج گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا گیا اور ہم گناہ کو فیشن کے طور پہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں چند گناہوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حق کہنے میں کبھی شرماتا نہیں, کیونکہ جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا اب اس کے بیان کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اصل حیا تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے. حیا حضور سے بڑھ کر کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ با حیا اللہ کی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. جب اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے تو تھوڑا میں بھی ذکر کر دوں, لیکن دل سے کہنا چاہتا ہوں, دل سے سننے کی کوشش کرو. یقین جانے میں کوئی رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب نہیں, نہ خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں, بس ایک فقیر ہوں بارگاہ غوثیت کا, اور دل کا درد لے کر آیا ہوں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میری قوم کے جوانوں, یہ تباہ ہونے والی دنیا کو تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تم بچا سکتے ہو. اس امت کو اگر غربت کے دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف تم نکال سکتے ہو. بھاگنے والی بچیوں کے پیروں میں اگر حیا کی کوئی زنجیر ڈال سکتا ہے تو وہ تم ڈال سکتے ہو. امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ تم سنوار سکتے ہو. میری قوم کے جوانوں, جوان کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں ہوتا, جوان صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا, بلکہ جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے, جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے, جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. یہ تصور کرنے والوں, زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا, اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے, اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے. سن لو, مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیمبر میں, ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت, وہ مکے کے رہنے والے تھے, وہ کعبہ کے متولی تھے, محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے, وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے. جب انہوں نے زنا کیا, جب انہوں نے شراب پیا, جب انہوں نے بدکاریاں کی, جب انہوں نے ظلم کیا, جب انہوں نے زیادتی کی, تو اللہ اکبر, انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا. اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا, اے ابو جہل, اے عتبہ, اے شیبہ, یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر, یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے. جسے پتا ہے وہ جان لے, جسے پتا ہے اسے پتا ہے, جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے. ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے. آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے. عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر, خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے. اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا, یہی تو بات ہے. اولاد پیمبر ہو کر زنا, شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے. اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں, اے عتبہ, اے شیبہ, اے ابو جہل, اللہ اکبر, کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم, متولی کعبہ بننے والے, سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے, اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں
تو اولاد پیغمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا۔ خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے۔ اس کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑا جائزہ تو لیں۔